المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ المولانا العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کی 6 آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وضو کا بیان بھی فرمایا اور تیمم کا بھی ایک ہی آیت میں۔ وضو کا بیان تو پہلے ہو چکا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وضو بنانا ہو تو 4 فرائض پورے کر لو۔ چہرے کو دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، سر کا مسح کرنا ہے، دونوں پاؤں کو ٹکنوں کے سمیت۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی بے غسل ہو، غسل کی حاجت ہو تو اس کو خوب پاک ہونا چاہیے، یعنی وہ غسل کر لے۔ پھر آگے فرمایا اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو یا اسی طرح سے وضو کی ضرورت ہو، غسل کی ضرورت ہو، فلم تجدوا ماء، اور اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یعنی پانی نہیں ہے، سفر میں ہے یا پانی تو ہے لیکن بیمار ہیں، آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر تم تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور پاک مٹی سے تیمم کر لو، ایک تو چہرے پر وہ پھیر لو وہ ہاتھ، اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لو کوہنیوں سمیت۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں فرائض بھی بیان فرمائے۔ وضو کے اندر تو 4 فرائض ہیں، اس کا بیان تو آ چکا ہے، اور تیمم کے اندر 3 فرض ہیں۔ کتنے؟ 3 فرض ہیں۔ ایک فرض ہے نیت کرنا، وضو میں نیت کرنا فرض نہیں۔ اگر آدمی ویسے ہی اعضائے وضو دھو لے، نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا یا وضو کی نیت سے نہیں کیا، اتفاقاً اس کے بعد اذان ہو گئی اور اس کو فوراً خیال آیا کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، اب مجھے نماز پڑھنی چاہیے، تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلاً اس نے کیا کیا تھا، کھیت میں کام کر رہا تھا، کھیت میں کام کرتے کرتے آدمی کے اوپر تو گرد و غبار آتا ہے، کبھی پانی میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کھیت میں کام کر رہا تھا تو یہاں تک تو دونوں پاؤں تو اس میں تھے ہی پانی میں، اور کیچڑ بھی لگا ہوا تھا، اور بھی کام کر رہا تھا، ہاتھوں میں بھی کیچڑ لگا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اب میں ہاتھ پاؤں صاف کر لوں گا، کسی کام کے لیے بھی، جیسے کھانا کھانا ہو اور کوئی کام کر لیا، کام ختم کر لیا۔ اس کے بعد اس نے جو ہے وہ چہرہ بھی دھو لیا اور پاؤں ہاتھوں کو بھی دھو لیا، اور اس طرح سے پاؤں پر بھی پانی وانی پھیر دیا، پانی صاف کر لیا، اور سر پر بھی یوں کر لیا، گیلے ہاتھ اس پر پھیر دیے، سر کے بال بھی ذرا ٹھیک کر لیے۔ اب اس کے بعد وہ چلا۔ اب سوال ہے کہ وہ جو اس وقت یہ وضو کر رہا تھا، وضو کی نیت نہیں تھی بلکہ صرف اپنے ہاتھ پاؤں سے کیچڑ دور کرنے کی نیت تھی۔ اب سوال ہے کہ یہ تو اعضاء دھل گئے، چہرہ بھی دھل گیا، ہاتھ بھی دھل گئے، سر کے اوپر اس نے ہاتھ بھی پھیر لیا اور پاؤں بھی دھو لیے، یہ سب کیچڑ سے صاف کر لی۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا ہے، کہتے ہیں پڑھ سکتا ہے. کہتے کیوں؟ کہتے ہیں اعضاء وضو تو دھل گئے، اعضاء وضو تو دھل گئے سارے کے سارے، وضو تو ہو گیا، تو اس کا مطلب تو یہ بھی پاک ہے یہ بھی پاک، سب نماز پڑھ سکتا ہے. نیت کرنا سنت ہے، اس میں ثواب مل جائے گا، اس میں نیت فرض بھی نہیں اور واجب بھی نہیں. یہ ہے وضو میں، کس میں؟ لیکن تیمم میں نیت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیمم قائم مقام ہے وضو کے. کس کے؟ تیمم قائم مقام ہے وضو کے، پانی کے. پانی جب خود ہے تو خود ہے ہی، لیکن جب اس کی جگہ دوسرا آئے گا، اس کا نائب آئے گا، تو اس کے لیے تو کچھ شرائط زیادہ لگا دیے گئے. تو تیمم کے اندر نیت شرط لگا دی گئی. اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ خود لفظ تیمم سے ثابت ہے. فتیمموا کے معنی ہی آتے ہیں ارادہ کرنا. جیسے قرآن پاک نے فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ، دیکھو صاف مال کے ساتھ خراب مال نہ ملانا، تو خراب مال کو صاف مال کے ساتھ مت ملاؤ. وہاں تیمموا کا لفظ ہے، ارادہ مت کر لو کہ میں وہ مال اس کے ساتھ ملا دوں گا. تو تیمم کے لفظی معنی اس کے اندر خود آتے ہیں ارادے کے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرمائے ارادہ کر لو، تم پاک مٹی کا تیمم کرنے کا ارادہ کر لو. تو اب جب ارادہ خود ہی اس کے اندر آ گئے، اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا اس میں تیمم کے اندر جو شرط ہے نیت کرنے کی، کہ پہلے نیت کر لے یا اللہ میں تیمم کر لیتا ہوں تاکہ میں وضو کر لوں یا نماز پڑھ لوں. اور غسل کے تیمم کے لیے غسل کی نیت کر لے، اور وضو کے تیمم کے لیے کس کی لے کے کرے؟ وضو کی. بھائی مجھے وضو بنانا ہے، تیمم کی تیمم کر لیا. خلاصہ یہ ہے کہ تیمم میں وہ نیت کرنا ایک فرض ہے. دوسرا فرض اللہ تبارک نے خود فرمایا فامسحوا بوجوہکم، کہ اپنے چہروں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیر لو. صرف ہاتھ نہیں پھیرنے ہیں، پہلے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ یا جو مٹی کے جنس سے ہو اس پر ہاتھ لگانا ضروری ہے. اس کی روایت بھی آئے گی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ پہلے دکھا دیں گے. تیمم کا طریقہ یہ ہے جس طرح سے وضو میں ہم لوگ جو ہے وہ آستین کو اوپر چڑھاتے ہیں، یا آستین چڑھانی اس لیے ضروری ہے، اگر اوپر سے ہی دکھایا تو کوئی سمجھے گا شاید تیمم جو اوپر سے ہی کرنا ہے کپڑوں سے. یہ ہے پہلے نیت کر لے. نیت ہے دل کا ارادہ، دل کا کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، وضو کی ضرورت ہے، مجھے پانی نہیں ہے. تو یوں ہاتھ رکھے اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ چاہے مٹی کے اوپر رکھے، پاک مٹی ہونا ضروری ہے، یا وہ چیز جو مٹی کے جنس سے ہو، جیسے پتھر، جیسے اور سنگ مرمر ہو، سنگ سیاہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ بھی تو پتھر ہی ہے. سنگ کے معنی پتھر. یوں ہاتھ رکھ لیا. اور یہ تو ہے فرض ہاتھ رکھنا، لیکن ہاتھوں کو آگے پیچھے کرنا، تھوڑا سا یوں کر لیا تھوڑا سا یوں کر لیا، یہ سنت ہے. ہاتھ رکھ لیا یوں کر لیا. تو اس کے بعد کیا کرنا؟ اب پہلا فرض کو پورا کرنا ہے. اب چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے. کہاں تک پھیرنا ہے؟ جتنا حصہ وضو میں چہرہ جو ہے دھویا جاتا ہے، وضو میں کتنا حصہ چہرہ کا دھویا جاتا ہے، یہاں سر کے بالوں سے لے کر اور ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی، اس پورے حصے میں اس کا ہاتھ پھیرنا ضروری ہے. ایسے اس طرح سے کر لے گا. تو یہ ایک فرض ہو گیا. نیت ایک ہو گیا، یہ دوسرا فرض ہو گیا. عملی اعتبار سے تو ایک ہی ہے، تو نیت کا الگ ہے اس میں. اب پھر ہاتھوں کو رکھے گا، کیونکہ ایک مطلب استعمال ہو گیا. ایسے ہاتھ رکھے گا تو یوں کرے گا آگے پیچھے. اس کے بعد پہلے دائیں کو کرے گا، یہ ہے. تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ رکھے گا اس انداز سے، ایسے. ادھر سے نہیں، ادھر سے. ناخن بھی غائب ہونے چاہیے. یہ ناخن کے اوپر رکھ لیا، دیکھیں ناخن نظر نہیں آ رہے ہیں. اب اس ہاتھ کو ایسے لے لے گا، پورے کوہنی تک پہنچائے گا، اور یہاں گھمائے گا اپنے ہاتھ کو اس طرح سے، اور واپس لائے گا اوپر ہی سے، کیونکہ اس کو بھی استعمال کرنا ہے. پھر یہاں اس کو ایسے رکھے گا. اب دیکھیں ایسے لے لیا ہاتھ، یہاں تک پہنچا دیا، یہاں تو اس کو یوں کر لیا کوہنی کو، اور پھر وہاں سے واپس لائے تاکہ کوئی حصہ خالی نہ رہے. ہاتھ پھیرے پورے کے اوپر. پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کر لے. یہ اس ہاتھ کی انگلیاں اس میں ڈال، اس ہاتھ کی انگلیاں اس میں ڈال دے. بس ہو گیا تیمم. سوال ہے کہ سر کے اوپر مسح کرنا، یہ تیمم میں فرض نہیں ہے، سنت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. سوال پاؤں کا کیا ہوگا؟ پاؤں کو بھی کچھ نہیں کرنا. بس یہ ہے، کیوں کر لیا، یہ پھر ایسے کر لیا. بس اتنا ہے تیمم. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیمم کی فرائض خود بیان فرمائے
کہ ایک تو ارادہ کر لو، نیت کر لو، اور اس کے بعد کیا کر لو، اس کے بعد چہرے پر ایک مرتبہ ہاتھ پھیر لو، اور پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت پھیر لو، ہاتھ یہاں تک کوہنیوں تک۔ اب سوال ہے کہ تیمم کس کس چیز پر کر لیں گے؟ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو مٹی میں رہتی ہے، مٹی کے جنس سے ہے، اور جلانے سے جلے نہیں، جلانے سے پگھلانے سے پگھلے نہیں۔ جیسے پتھر، آپ پتھر کو جلائیں گے، گرمی کی وجہ سے پھٹ تو سکتا ہے، لیکن شمع کی طرح پگھلے ایسا نہیں، اور پتھر کو راکھ ہو جائے ایسا بھی نہیں۔ مثلا لکڑی ہے جل جائے گی، گھاس ہے گھاس فوراً جل جائے گا۔ تو اصل مطلب یہ ہے، تو اس میں کیا کیا آتا ہے؟ مٹی کے جن سے ریت بھی ہے، مٹی بھی ہے، اور اس طرح سے مٹی سے بنائی ہوئی چیزیں، مٹی سے بنا اینٹ، وہ اینٹ کچی ہو یا پختہ ہو، تو کچی اینٹ پر بھی تیمم جائز ہے، پختہ اینٹ پر بھی تیمم جائز ہے۔ یا مٹی کے برتن بنائے ہیں، مٹی کے برتن بنا لیے ہیں، جیسے وہ کمہار بناتے ہیں، تو آپ مٹی کے برتن پر کر لیں گے، کیونکہ یہ تو مٹی کی جنس سے ہے، چاہے وہ کچا ہو یا پختہ ہو، یوں کر لیا ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی پتھر ہی کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے، جیسے پتھر کی سل، جیسے اوکھلی، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس پر ہاتھ رکھ کے یوں کر لو، تیمم کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھوں پر مٹی کا لگنا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنا ہے، ہاتھوں پر مٹی کا لگنا ضروری ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ جو چیز خود مٹی کے جنس سے ہو یا خود مٹی ہو، اس میں ہاتھوں کے اوپر مٹی کا لگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے مٹی ہی کے اوپر ہاتھ پھیر لیے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس کو جھاڑو، کیا کر لو، یہ کر لو، اور اگر پھونک سے کام چل گیا ٹھیک، اگر نہیں تو دونوں ہاتھوں کو یوں کر لو، ایسے نہیں، کیونکہ ان کو استعمال کرنا ہے، ایسے جھاڑ دو، اب ہاتھوں پر پھیر لو۔ دراصل چہرے کے اوپر مٹی کا ملنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اسے منع کیا گیا کہ یہ تو بالکل اپنی شکل کو بگاڑنا ہے، یہ کیا لگا رکھا ہے۔ اسی لیے جو فطری شکل اللہ نے دی ہے کسی کو، اس کے اوپر ادھر سے پاؤڈر لگانا اور وہ لگانا اور یہ میک اپ کر لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ فطری شکل جیسے اللہ نے، اس لیے فرمایا کہ تم تیمم کر لو گے تو مٹی لگ جائے گی چہرے کے اوپر، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہاتھوں پر مٹی زیادہ لگی ہوئی ہے تو پہلے اس کو جھاڑ لو، تب جا کے چہرے پر پھیر لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ پتھر ہے، اگر وہ بالکل دھلا ہوا پتھر ہے، بالکل دھلا ہوا ہے، صابن سے آپ نے اس کو دھو لیا، صاف شفاف پتھر ہے، اس پر آپ تیمم کر لیں گے، تیمم ہو جائے گا۔ برتن ہے، اس پر آپ نے ہاتھ رکھے، مٹی کا برتن ہے، تیمم ہو جائے گا۔ ہاتھوں پر مٹی لگنا ضروری نہیں ہے۔ سوال ہے کہ پھر کہاں لکھا ہے کہ ہاتھوں پر مٹی لگنی چاہیے؟ وہ وہاں ہے کہ وہ چیز ہو جس پر تیمم جائز نہیں ہے اصلاً، لیکن اس کے اوپر غبار ہو، کیا ہو جی، اس کے لیے شرط ہے کہ ہاتھوں پر غبار لگنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے گاڑی کے اوپر تیمم کر لیا، گاڑی رکی ہوئی تھی، گردہ بہت چڑھا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ جو ہاں کچے راستے ہوتے ہیں، گرد غبار بہت ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ گاڑی کا جو پیچھے والا شیشہ ہے وہ بالکل گرد آلود ہو چکا ہے، تو بچے آ کے انگلی سے اس پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو دور سے نظر آتا ہے اس پر کچھ لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ لکھا ہوا شیشے پر تو ہے نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی اتنی کہ آپ نے جو انگلی گھمائی تو جہاں جہاں سے آپ نے انگلی گھمائی وہی سطح صاف ہو گئے، وہی سطح، اور باقی تو موجود رہا، تو ایسا دور سے لگتا ہے جیسے اس نے لکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے، ورنہ خالی شیشے پر آپ لکھیں گے تو کیا لکھا جائے گا اتنا گردہ۔ تو اگر شیشہ ہے، اگر پتھر ہے، اگر لکڑی ہے، اگر اور کوئی چیز ہے، تو اس پر تب تیمم جائز ہے جب اس کے اوپر گردہ چڑھا ہوا ہو۔ دراصل اس نے لوہے کے اوپر مسا نہیں کیا، اس نے اس گردے کے اوپر کیا جو گردہ اس پر لگا ہوا ہے، اس نے لکڑی کے اوپر مسا نہیں کیا، اس نے اس گردے کے اوپر مسا کیا ہے جو گردہ اس پر لگا ہوا ہے۔ ایسے ہی اگر بسترا ہے، بہت گرد و غبار اس میں چڑھا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ رکھ لیا، اوہ گردہ، اتنا کچھ کہنے کی بات نہیں، تو گردہ لگ گیا ہاتھوں کو، تو دراصل آپ اس گرد سے جو ہے وہ تیمم کر رہے ہیں، لکڑی سے نہیں، لوہے سے نہیں، کپڑے سے نہیں، جو چیز جلانے سے جل جائے اور پگھلنے سے پگھل جائے اس پر تیمم جائز نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بالکل صاف و شفاف پتھر ہے آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ سوال مٹی کی دیوار کا کیا حکم ہے؟ مٹی کا دیوار کے حکم، مٹی کے دیوار کے اوپر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ سوال سیمنٹ کی دیوار پر کیا، اس کا کیا حکم ہے؟ سیمنٹ لگا ہوا ہے، دیوار بنی ہوئی ہے، تو اس پر آپ تیمم کرنا چاہیں اس پر تیمم کی اجازت ہے۔ ہاں اگر
दीवार के ऊपर और कोई चीज़ आपने इधर से चिपका दी है, कोई भी चीज़, जैसे लकड़ी चिपकाते हैं, जैसे यहाँ लकड़ी लगाई हुई है, पैनलिंग जिसे कहते हैं, या इसी तरह से इधर से आपने रोगन उसके ऊपर किया, क्या रोगन आपने उसके ऊपर किया, रोगन लगा लिया, तो भाई उस पर अब तयम्मुम जायज़ नहीं है। अगर खाली चूना किया हुआ है, चूने पर जायज़ है, इसलिए कि चूना खुद निकलता है कहाँ से, ज़मीन से ही, और ज़मीन के जिन्स से है, रेत ज़मीन के जिन्स से है। अच्छा ठीक है, अगर किसी आदमी को गर्द गुबार चढ़ा है, सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है या खेत में काम करता था, बड़ा गर्दा चढ़ गया है, सारी दाढ़ी जो देखा कि गर्दे से गर्द आलूद हो चुकी है, तो उसके लिए क्या करना है, उसकी सिर्फ नियत करनी है, क्या कि या अल्लाह मैं नियत कर रहा हूँ किसकी, तयम्मुम की। सारे बदन पर गर्दा है तो बस चेहरे पर हाथ फेर लिया, और फिर चूंकि हाथों पर भी गर्दा लगा हुआ है, वो काम कर रहा था तो हाथों पर भी फेर लिया, इधर से ये हाथ फेर लिया, बस जनाब आपका तयम्मुम हो गया। तो खुलासा ये है कि मिट्टी के जिन्स से तयम्मुम कर सकते हैं। तो उसमें सीमेंट भी आता है, और संग मरमर हो, संग सफ़ेद हो। आज के जो टाइल बने हुए रहते हैं वो भी दरअसल मिट्टी ही की एक किस्म है। तो मिट्टी के ख़ानदान से जितनी भी चीज़ें हैं उस पर तयम्मुम जायज़ है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व जुइलत लिल अर्दु मस्जिदों व तहूरा, ज़मीन को अल्लाह तबारक तआला ने हमारे लिए तहूर बनाया है, पाकी का ज़रिया बनाया है। तो कच्ची ईंट हो या पुख्ता ईंट हो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पुख्ता ईंट भी पुख्ता ही हो जाती है, वो सिर्फ आग लगाने की वजह से, आग में रखने की वजह से वो पुख्ता हो जाती है। बहरहाल तयम्मुम का सबूत कुरान पाक की आयत से है। तो गुस्ल का भी तयम्मुम और वज़ू का भी तयम्मुम, दोनों का तयम्मुम एक ही तरह है, सिर्फ नियत का फ़र्क है। क्या सवाल, क्या नियत के फ़र्क से हुक्म बदल जाएगा? जी बदल जाएगा। कैसे? दो आदमी ने एहराम बांधा, एहराम तो एक ही तरह का है ना। इसने भी सफ़ेद चादरें ओढ़ ली, इसने भी ओढ़ ली, इसने भी 2 रकात नमाज पढ़ के कुल या अल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया, इसने भी ऐसे ही पढ़ लिया। एक ही जहाज़ में सवार हैं, एक ही सफ़र है, सब जा रहे हैं। इसने जब नियत कर ली, एक ने नियत कर ली हज की, किसकी? दूसरे नियत की किसकी? उम्रे की। तो हज वाले का हज वाला एहराम माना जाएगा, उम्रे वाले का उम्रा वाला एहराम माना जाएगा। तो नियत से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप मस्जिद में दाखिल हो गए, 2-3 आदमी दाखिल हुए, 2 रकातें इसने भी पढ़ ली, इसने भी, और अजीब मामला है कि तीनों ने बिलफर्ज एक ही सूरत पढ़ ली थी अपने अंदर से। उसने अलम तर लीला, इसने अलम तर लीला, एक साथ उन्होंने नमाज ख़त्म कर ली, एक आध चंद सेकंडों का फ़र्क हो गया। अब हमने उससे कहा कि भाई आपने क्या नमाज़ पढ़ ली, आपने क्या नियत की थी? उसने कहा कि भाई मेरी फ़लाँ दिन की फजर की नमाज जो क़ज़ा हो गई थी, मैंने उसकी नियत की, उसकी। दूसरे ने कहा कि आपने क्या नियत की? उसने कहा भाई मैंने तो तहियतुल मस्जिद की नियत की। तीसरे से कहा आपने कहा, उसने कहा मैंने सलातुल हाजात की नियत की। किसकी? तो जाहिर सी बात है नमाज तो एक जैसी है, तो उसको क्या मिलेगा? उसको फ़र्ज़ का सवाब मिला, इसको तहियतुल मस्जिद का सवाब मिला, और इसको सलातुल तौबा का सवाब मिला, इसको सलातुल हाजत का सवाब मिला। तो नमाज एक जैसी है, लेकिन नियत के फ़र्क की वजह से हर एक की नमाज को उसके अलग अलग खाने में रख दिया गया। तो ये जो एक आदमी दाखिल हुआ मस्जिद में और उसने आते ही कोई और नमाज़ पढ़ ली क़ज़ा वगैरह, तो तहियतुल मस्जिद उसके अंदर आ गई, उसको तदाखुली नियत कहते हैं। क्या जी? आप फजर पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, फजर पढ़ने के लिए, और सुन्नतें आपने नहीं पढ़ी थी, आते ही आपने अल्लाह अकबर करके सुन्नतें 2 पढ़ ली, तो सुन्नत भी अदा हो गई और सुन्नत के साथ साथ तहियतुल मस्जिद का सवाब भी मिल गया। अलग से पढ़ने की तहियतुल मस्जिद ज़रूरत उस वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि फजर की अजान के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 सुन्नतों के बगैर और अलावा और 2 फ़र्ज़ों के अलावा और कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। क़ज़ा तो पढ़ सकते हैं लेकिन लोगों के सामने नहीं। इससे मालूम हुआ कि नीयत का इतना फ़र्क पड़ जाता है कि एक फ़र्ज़ की नियत कर ली तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, और सुन्नत की नज़र कर ली तो, और अगर दिखावे की नियत की, किसकी? लोग कहेंगे जनाब ये तो नमाज़ पढ़ रहा है इशराक की, लोग कहेंगे और वाह वाह करेंगे। तो फरमाया कि कितना बड़ा गुनाह होगा, गुनाह कबीरा नहीं, शिर्क लिख दिया जाएगा इसके नामाल में। क्या लिख दिया जाएगा? शिर्क लिख दिया जाएगा। अरे नमाज भी शिर्क हो गई, नमाज भी शिर्क हो गई। कैसे? आपने फरमाया इन यसीरा रिया शिरकुन, थोड़ा सा रिया जब अमल में आ जाएगा वो शिर्क के अंदर दाखिल हो जाता है। और फिर आपने मिसाल के तौर पर फरमाया वमन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, वमन साम युराई फ़क़द अशरका, वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका। जिसने नमाज पढ़ ली लोगों को दिखाने के लिए शिर्क किया उसने, जिसने रोज़ा रखा लोगों को दिखाने के लिए उसने भी शिर्क किया, जिसने सदक़ा और खैरात लोगों को दिखाने के लिए किया तो उसने भी क्या किया? शिर्क किया। सुबहान अल्लाह,
ایک کی 2 رکعتیں اس کو تو ثواب مل گیا اور اللہ کا قرب مل گیا اور اس کی حاجت جو تھی وہ پوری ہو گئی صلاۃ الحاجات، اور ایک کے نام اعمال اس کو شرک لکھ دیا گیا۔ عمل تو تینوں کا ایک جیسا ہے لیکن نیت کے فرق کرنے کی وجہ سے حکم بدل جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت تو نیت کا مسئلہ تو نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر وضو کی ضرورت ہے اور اس نے تیمم کر لیا تو ادا ہو جائے گا، اور غسل جب کر لے گا تو کیا نیت کرے گا؟ غسل کا تیمم کر لینا ہے تو نیت کر لے تو غسل کا تیمم بھی ہو جائے گا اور وضو کا بھی، عملاً دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے بھی اتنے ہی ارکان ہیں، اس کے بھی اتنے ارکان ہیں۔ اور یہ جو تیمم کا حکم ہے یہ خصوصیت ہے اس امت کی، پچھلی امتوں میں تیمم نہیں تھا، صاف مسئلہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں مجھ کو 6 چیزوں میں فضیلت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں آپ نے گن کے 6 چیزیں بتا دی، مطلب 6 چیزیں نہیں، یہ ایک خاص موقع پر آپ نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا، حالانکہ اس میں معراج کا تذکرہ نہیں، اس میں اور قرآن پاک کے نزول کا تذکرہ، ہزاروں خصوصیتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس موقع پر آپ نے فرمایا 6، کتنی؟ اس میں فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم عطا کیا گیا۔ ہمارا کلام مختصر ہوتا ہے، معنی اس کا بہت وسیع، یہ کلام کی خوبی ہے۔ نصرت بالرعب، مجھے رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دشمن کے اوپر میرا رعب پڑ جاتا ہے، دشمن کے اوپر میرا رعب پڑ جاتا ہے، میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ سوال پھر احد اور بدر اور خندق یہ کیسے ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ جن کو مرنا تھا ان کو تو ملک الموت کھینچ کے لایا، چل چل چل۔ امیہ ابن خلف سے حضرت سعد نے فرمایا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ تم کو قتل کریں گے، تو بس یہ سنتے ہی گھبرا گیا۔ اصل میں ان دونوں کے آپس میں تعلقات دوستانہ تھے۔ امیہ ابن خلف جو تھا یہ تو تھا مکہ شریف کا رہنے والا، قریش سردار تھا، حضرت سعد تو تھے مدینہ طیبہ کے، آپس میں تعلقات تھے گہرے اسلام سے پہلے۔ تو امیہ جاتا تھا تو مدینہ طیبہ میں حضرت سعد کے یہاں ٹھہرتا تھا، حضرت سعد تشریف لاتے تھے تو امیہ کے یہاں ٹھہرتے تھے، امیہ ابن خلف کے۔ تو اب ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے اور صحابہ بھی، تو حضرت سعد آئے مکہ شریف، تو امیہ سے کہا کہ انہی کے یہاں قیام تھا کہ میں طواف کرنے جا رہا ہوں، ذرا دیکھیے کون سا وقت مناسب ہے۔ اس نے کہا فلاں وقت مناسب ہے، اکٹھے چلیں گے۔ اب حضرت سعد گئے اور طواف کر رہے ہیں تو امیہ بھی وہی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ابو جہل نے امیہ سے پوچھا، اس نے کہا یہ سعد ہیں۔ اس نے کہا وہ مدینہ طیبہ والے؟ اس نے کہا ہاں۔ اچھا طواف کر رہا ہے؟ تو اسے کہا کہ طواف کر رہے ہو بڑے مزے سے اور ہمارے دشمنوں کو تم نے جگہ دی وہاں؟ بہت تیز کلامی کی ابو جہل نے حضرت سعد کے ساتھ۔ حضرت سعد نے اتنا تیز جواب واپس دے دیا، بہت خطرناک جواب واپس دے دیا۔ اس نے کہا کہ سمجھا دیں گے تجھے، تمہارا قافلہ تو مدینہ طیبہ کے پاس سے گزرتا ہے، ایک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ امیہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، یہ سید الوادی ہیں، یہ اس پوری وادی کے سردار ہیں، ان کے سامنے تو کسی نے آج تک منہ ہی نہیں کھولا ہے، ایسی باروب شخصیت ہے گویا کی سردار مانے جاتے ہیں۔ تو اس پر جلال آ گیا حضرت سعد کا۔ اس نے فرمایا کہ تمہیں بھی تو اب خطرہ ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میں نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے تمہیں قتل کریں گے وہ۔ کہا کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کہا ہاں۔ خائے افسوس کی بات، بس یہ بات آ کے دل میں بیٹھ گئی کہ ایسا ضرور ہوگا، ایسا کہ ان کے دلوں میں یہ تھا جو فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ اتنا گھبرا گیا، فوراً گھر آ گیا، بیوی سے کہنے لگا اب میں کیا کروں گا، اب میں کیا کروں گا۔ اس نے کہا خیریت تو ہے؟ اس نے کہا کہ سنو سعد کیا کہتے ہیں۔ اس نے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ مجھے قتل کریں گے۔ اس نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ہے؟ حضرت سعد کو بلایا کہ آپ نے خود سنا؟ انہوں نے کہا بالکل میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجھے قتل کریں گے۔ تو گھبرا گئے، بیوی بھی گھبرا گئی، اب کیا ہوگا؟ دل میں یقین آ گیا کہ ضرور ایسا ہوگا، ضرور ایسا۔ اس لیے قسم کھائی امیہ نے کیا کہ میں مکہ شریف سے باہر کبھی نہیں نکلوں گا تاکہ موت سے بچ جاؤں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف آ نہیں سکتے، یہ کہنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلے سال ابو جہل نے جمع کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، چلو 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 قافلہ والوں کو بچانا ہے جو ملک شام سے قافلہ آ رہا تھا۔ سنا ہے کہ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے
काफिले को रोक रखा है, चलो लड़ने के लिए। तो मैं ऐसे कहा चलो जल्दी करो, तुम तो सरदार हो। उसने कहा सुनो मैं नहीं जा सकता। कहा क्या? कहा साद की बात याद है, साद की बात। उसने कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे मारेंगे, इसे मैंने कसम खाई है कि मैं मक्का शरीफ से बाहर नहीं जाऊँगा। अबू जहल ने कहा देखो तुम तो बड़े आदमी हो, सरदार हो, तुम पीछे रहोगे तो ये जवान कैसे चलेंगे, ऐसा कर लो 1-2 मंजिल आ जाओ हमारे साथ, फिर वापस आ जाना। तो आके बीवी से कहा तैयारी कर लो, मुझे जाना है काफिले के साथ। तो बीवी ने ये कहा कि अच्छा आप भूल गए, तुम्हारे भाई साद ने क्या कहा था तुझसे? उसने कहा मुझे याद है, मैं भूल नहीं जाऊँगा। जाहिर सी अपने कत्ल कैसे भूले? कहा फिर क्यों जा रहे हो? उसने कहा वापस आना है, 1-2 मंजिल जाना है, चंद 1 मील जाएंगे, लोगों को तसल्ली हो जाए हाँ ये भी हमारे साथ है, काफिले आगे जाएंगे, मैं पीछे आ जाऊँगा वापस मुड़ के। मैंने कहा ठीक है। तो बीवी ने कहा मुनासिब नहीं है जाना। उसने कहा नहीं मैं बिल्कुल वापस आ जाऊँगा। अभी चले 1 मंजिल पर पहुँचे, वापस आने का इरादा कर रहे हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं। 2री मंजिल आ गई, 3री मंजिल आ गई, हर मंजिल पर पुख्ता इरादा अब मैं वापस आऊँगा, अब मैं वापस आऊँगा, यहाँ तक कि बदर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गया? मलकुल मौत कहाँ छोड़ता। वहाँ बदर में क्या हुआ? बदर में तो सारे तो मारे गए, 70 तो मारे गए, 70 बंद हो गए। और उनमें ये भी था उमैया भी, हालांकि अल्लाह के नबी ने उन पर तलवार नहीं मारी, एक बर्छी से यूं किया, ज़रा सी खराश लग गई यहाँ से, बिल्कुल खून भी उसमें नहीं निकला, इतनी सी खराश लग गई, हल्का फुल्का सा। अब उसके बाद जो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, किताबों में आता है जैसे बैल आवाज़ निकालता है, दीवाना बैल ऐसी आवाज़ निकालता था खतरनाक। लोगों ने उसे कहा कि शर्म की बात है, शर्म की बात है, ज़ख्म तो कुछ भी नहीं है और इतना चीखते चिल्लाते हैं। उसने कहा लोगों तुम्हें क्या खबर है, ये ज़ख्म किसने दिया है? ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का ज़ख्म है, इसमें इतना दर्द है कि अगर सारे मक्का शरीफ वालों पर भी इस दर्द को तकसीम करेंगे तो सब मर जाएंगे, ऐसी मुझे जलन है और परेशानी है और दर्द है। बस चीखते चीखते उसकी जान निकल गई। तो यह उनके दिल में भी था, जो फरमाया हजरत ने वो तो होगा। इसलिए फरमाया कि मेरा रौब जो है वो पड़ता है लोगों के ऊपर, दुश्मन भाग जाता है, लेकिन जिनके किस्मत में मरना है उनको तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए आपने फरमाया नुसरत बिर रौब हिल्लत लियल गनाइम, माल गनीमत को मेरे लिए हलाल कर दिया गया। इसका मतलब है कि पिछली उम्मतें जब जहाद करती थी, जो माल गनीमत उनको मिल जाता था वो अपने ऊपर इस्तेमाल करना उनके लिए हराम था। तो माल गनीमत को लेके वो किसी मैदान में रखते थे, खुद दूर जाते थे और दुआएं करते थे, या अल्लाह हमारे जहाद को कबूल कर, हमारे जहाद को कबूल कर। तो कबूलियत की अलामत ये थी कि अगर ये माल गनीमत आसमान से आग आए और जल जाए तो ये है कि बस कबूल हो गया है। इस तरह का तज़किरा कुरान पाक में भी है कुर्बानी के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम की जो 2 बेटे थे जिनमें 2 कुर्बानी की थी। तो बहरहाल अगर आसमान से आग आ गई और जो माल गनीमत सारा है वो जल गया, राख हो गया, तो बस चलो छुट्टी है, जहाद कबूल हो गया। और अगर आसमान से आग ही नहीं आई, बिल्कुल नहीं, और वो जो त्यों रहता था, वो सड़ता था, ख़राब हो जाता था, लेकिन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन आपने फरमाया उहिल्लत लियल गनाइम, माल गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया गया। जैसे अपनी चीज़ होती है, हलाल चीज़ होती है 100% बिला शक शुबा, ऐसे अगर माल गनीमत मिल जाए वो भी बिला शक शुबा क्या है, हलाल है। तो इस तरह से वो आप माल गनीमत को तकसीम करते थे। अलबत्ता उसके ज़कात निकालते थे, उसकी ज़कात जी, उसके ज़कात का उसूल तो आगे आएगा, वो है 1/5। क्या? हाँ 1/5। वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमसहु। तो खुम्स निकालना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक़ है। खुम्स 5वां निकाला, 4 हिस्से तकसीम हो गए। घोड़े वाले को डबल हिस्सा और जो बगैर घोड़े के उसको सिंगल हिस्सा दिया जाता था। तो घोड़े का भी हिस्सा लग जाता था, इसलिए कि वो भी तो जंग में काम आता था। तो बहरहाल आपने फरमाया उहिल्लत लिल गनाइम। ये जो टुकड़ा मुझे बताना था तो सारी रिवायत मैंने सुनाई। व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, पूरी रोए ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई और तहूर बना दिया गया। ये मेरी खसूसियत है। क्या मतलब है? पिछली उम्मतों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना ज़रूरी था। खेत में नमाज नहीं पढ़ सकते थे, बाग में नमाज नहीं पढ़ सकते थे, जंगल में नमाज नहीं पढ़ सकते थे, पहाड़ पर नमाज नहीं पढ़ सकते थे, दरिया के किनारे नमाज नहीं पढ़ सकते थे, कश्ती में नमाज नहीं पढ़ सकते थे। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ही आना ज़रूरी था। लेकिन मेरी उम्मत के लिए अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया? फरमाया कि पूरी ज़मीन आपके लिए मस्जिद है। जहाँ आप जाएंगे, चाहे जंगल हो चाहे पहाड़ हो, नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह अकबर करके आपकी उम्मत नमाज पढ़ लेगी तो मैं नमाज कबूल कर लूँगा। मैं नमाज, बल्कि अगर अकेला आदमी है, जंगल में है,
بکریاں چرا رہا ہے یا ویسے ہی کسی کام سے گیا ہے، اذان دے دی اکیلے نے، معلوم ہے کہ اذان صرف لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں ہے، اگرچہ وہی مقصد ہے، لیکن یہ شاعری اسلام ہے، کیا ہے جی، تو اذان دے دی اس نے، اس کا مطلب تو یہ ہوا بستی میں مثلا 60 آدمی بالغ ہیں، 60 کے 60 مسجد میں حاضر ہیں، 60 کے 60 مسجد میں، اب مسئلہ ہے کہ اذان دیں گے یا نہیں دیں گے، اذان پھر بھی دینی ہے، اذان ارے سارے لوگ تو حاضر ہیں، اس سے کیا ہوا، اذان تو پھر بھی دینی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی اکیلا ہو اور جنگل میں ہو وہ اذان دے دے، اس کے بعد نماز پڑھ لے، ہے تو اکیلا، لیکن اس اذان کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیں گے، جاؤ فلاں آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لو، تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گی۔ مطلب تو یہ کہ جہاں نماز پڑھیں گے وہاں ہو جائے گی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بھائی زمین اگر ناپاک ہے تو مت پڑھ لو، یا اگر زمین کسی خاص چیز کے لیے بنائی گئی جیسے قبرستان ہے تو وہاں نماز مت پڑھو، یا اگر کوئی غسل خانہ بنایا ہے تو اس نماز، وہ تو عارضی چیزیں ہیں نا، لیکن باقی پوری روئے زمین جو ہے یہ مسجد بنا دی گئی۔ وَطَہُورًا، طہور کے معنی آتے ہیں پاکی کا ذریعہ، پاکی کا۔ پچھلی امتوں کو کیا کرنا تھا، بھائی پانی نہیں ہے پانی تلاش کر لو، نہیں ہے تو بس، جب تک پانی نہیں ملتا تھا تب تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو اور میرے لیے زمین کو بنایا پاکی کا ذریعہ۔ اس کا مطلب کیا ہے، وضو کرنے سے جیسا آدمی پاک ہو جاتا ہے، غسل کرنے سے آدمی جیسا پاک ہو جاتا ہے، بالکل تیمم سے ایسا ہی پاک ہو جاتا ہے۔ تیمم آدمی کر لے بلا شک شبہ اور بغیر کسی دگدگے کے آ کے نماز پڑھ لے، طواف کر لے، اس میں بالکل کوئی حرج، بالکل کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہ غسل کیے ہوئے ہے اور یہ تیمم کیے ہوئے ہے، جب وہ شرائط پائے جائیں۔ یہ بالکل ایسا ہے، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اس نے پاؤں دھو لیے، اس نے پاؤں، دوسرا آدمی اس نے کھپ کے اوپر مسح کیا، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا جناب پاؤں دھونے والا افضل ہو گیا کس سے، اس سے نہیں، کیوں، وہ اجازت شریعت نے دے دی ہے۔ تو اس طرح سے تیمم والا نماز بھی پڑھا سکتا ہے، امامت بھی کر سکتا ہے، تیمم والا، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ متیمم کے پیچھے متوضی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے خف کے اوپر مسح کرنے والا امامت کرے اور پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے پاؤں کیا ہے دھو لیے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب آپ نے تو خف پر مسح کیا ہے آپ پیچھے چلیے، اس نے تو کیا کیا ہے پاؤں دھو لیے، یہ آگے بڑھ جائے گا۔ فرماتے نہیں، ماسح کے پیچھے اور غاسل جو پاؤں کو دھوئے گا اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح فرماتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھاتے تھے، اور بے شمار صحابہ ہوتے تھے ان پر تو خف ہی نہیں ہوتا تھا، وہ پاؤں دھو لیتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ مٹی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو بنایا طہور، یعنی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ آگے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے پوری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ میری خصوصیت ہے اور کسی کی خصوصیت یہ حضرت نے فرمایا، اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا تذکرہ تو علاقوں کی طرف کیا گیا، وَإِلَىٰ عَادٍ قَوْمَ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ قَوْمَ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ قَوْمَ شُعَيْبًا، تو کسی کو مدین بھیجا، کسی کو مصر بھیجا، کسی کو قوم عاد کی طرف بھیجا، تو اسی طرح سے کسی کو سمود کی طرف بھیجا، تو فرمایا کہ لیکن مجھے جو بھیجا گیا پورے عالم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ فرمایا۔ آخر میں فرمایا ایک خصوصیت وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، میرے ذریعے سے سلسلے نبوت کو ختم کیا گیا، یعنی اس کا مطلب کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ کسی اور نبی کو دنیا میں نہیں بھیجیں گے، اور میرے بعد میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ تو خود ہی آپ نے خود فرمایا وہ آئے گا تو نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آئے گا۔ یہی راز ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے عصر کے وقت دمشق میں جامع مسجد میں تشریف لائیں گے مینارے پر، اس کے بعد جب لوگ ان کو وہاں سے اتاریں گے سیڑھی کے ذریعے سے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لوگ درخواست کریں گے حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے، امامت کیجئے، حضرت انکار فرما دیں گے میں نماز نہیں پڑھا دوں گا۔ تو پھر ان میں ایک شخص ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام، وہ حسنی ہوں گے خاندان کے اعتبار سے، نبی کریم نے فرمایا کہ وہ میری ذریت میں سے ہوں گے، وہ نماز پڑھائیں گے،
وہ امامت کریں گے اور اقتدا کریں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ سوال ہے کہ افضل تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، وہ تو روح اللہ ہیں، یہ تو بہرحال امتی ہیں، وہ تو نبی ہیں، لیکن یہ بتانے کے لیے تاکہ سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا ہوں، میں کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آیا ہوں، نیا طریقہ لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اس وقت بحیثیت امتی آیا ہوں، اس لیے کہ امتی کے پیچھے کیا کر لے، انہی کے اقتدا میں نماز پڑھ لے گا۔ یہ فرمایا وہ ختم بھی النبیون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ہمارے ذریعے سے جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ چلیے ایک روایت پڑھ لیتے ہیں۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فضلنا علی الناس بثلاث، ہم کو فضیلت دے دی گئی ہے لوگوں کے اوپر تین چیزوں سے۔ کتنے؟ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہمارے صفوں کو فرشتوں کے صفوں کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی ہے، ہمارے صفے فرشتوں کے صفوں کی طرح ہے، ہمارے صفے بنائے گئے ملائکہ کے صفوں کی طرح۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فرشتے جیسے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں سب بنا کر، کیا یہ نہیں کہ کوئی یہاں ہے کوئی یہاں ہے، کسی کا اور کوئی رخ ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے نہیں، جب فرشتے آتے ہیں سب بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم جو نماز میں سب بناتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے فرشتے سب بناتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، صفوں میں کیا ہونا چاہیے؟ برابر سب رہے، سب بنے برابر، یوں ایک نظر ڈالے تو ایک قطار نظر آئے۔ اور فرمایا دوسری اس جہاد کے اندر، کس کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سب بناتے تھے، لڑائی سے پہلے ایک برابر سب بنا لی تاکہ نظر آ جائیں کتنے صفے ہیں اور کتنی تعداد ہے، تاکہ گننا بھی آسان ہو جائے۔ یہ سب تو بالکل ایسے سب دور تک سب بناتے تھے۔ فرمایا کہ یہ بنایا وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، کہ ساری کی ساری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی۔ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، اور زمین کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا جب ہم نہیں پائیں گے کس کو؟ پانی کو، جب پانی ہمارے پاس نہ ہو۔ تو یہ فرمایا۔ تو تیمم کی بے شمار روایتیں ہیں، ایک روایت اور پڑھ لیتے ہیں۔ وعن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا في سفر مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، متفق علیہ۔ یہ روایت دونوں کتابوں میں صحیحین میں، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے نماز پڑھا دی۔ کون سی نماز پڑھا دی یہاں نہیں ہے، دوسری روایت میں فجر کی تھی۔ کون سی تھی؟ فجر کی نماز آپ نے پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل معتزل، آپ نے دیکھا ایک آدمی ادھر کنارے پر الگ بیٹھا ہوا ہے، لم يصلي مع القوم، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی قوم کے ساتھ۔ فقال ما منعك يا فلان، حضرت نے فرمایا کہ کیا بات ہے، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھ لی ہمارے ساتھ؟ ان تصلی مع القوم، قوم کے ساتھ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھ لی؟ قال اصابتنی جنابۃ، اس نے کہا حضرت مجھے غسل کی ضرورت تھی۔ کس کی؟ اور ولا ماء، پانی تو ہے نہیں، سفر میں ہے۔ آپ نے اچھا، فعلیک بالصعید فانه یکفیک، تیمم کر لیتے تو کافی تھا، تیمم کر لیتے تو۔ معلوم ہوا کہ صحابی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، یا وہ یہ سمجھے تھے کہ تیمم تو وضو کے لیے ہوتا ہے، غسل کے لیے تیمم نہیں۔ آپ نے فرمایا بس اتنا تو کافی تھا، وہ الگ بیٹھا ہوا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر پانی نہیں ہے تو آدمی اگر بے غسل ہے وہ غسل کے بجائے تیمم کر لے اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ مال قوم بھی فرمایا، وہ قوم کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، یہ فرمایا۔ یہ روایتیں آگے آ رہی ہیں تفصیل کے ساتھ، اس میں اور بھی مسائل آئیں گے اور بھی روایتیں آئیں گی۔